تو تو اس کو نماز کی ترغیب دے، نماز کا حکم دے۔ تو آج ہم لوگ الا ماشاء اللہ ہم ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ دین، ایمان، اسلام، بیٹا ہمارا مسجد آئے نہ آئے کوئی پریشانی نہیں، اس کے موبائل میں بیلنس ہونا چاہیے، ساری رات وہ جو مرضی دیکھتا رہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ آج ہر بچہ، نوجوان، ینگ جنریشن، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ساری رات پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا پتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کی نگرانی رکھو۔ کیا کرو؟ اولاد کی نگرانی کرو۔ تو ہم لوگ اولاد کی نگرانی نہیں کر پاتے، اولاد کی ہم لوگ اصلاح نہیں کر پاتے، اولاد ہماری وفادار نہیں بن پاتی، اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، باپ کی عزت نہیں ہے، باپ کا احترام نہیں ہے، ماں کی عزت اور احترام نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کی عزت اور تعظیم نہیں کی۔ اور سب سے پہلی بدبختی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک انسان آ گیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس بیٹے کو بلا کے تیرے بیٹے کو بلاؤں گا، بلا کے پوچھوں گا کہ کیوں تو کہنا نہیں اپنے والد کا مانتا۔ تو بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے نے کہا سب سے پہلے تو میرے باپ نے میری ماں کا اچھا انتخاب نہیں کیا، دوسری چیز میرے باپ نے جب میرے اندر طاقت تھی اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کی، ایمان اور اسلام سیکھنے کی، اس وقت میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس وقت میرے باپ نے مجھے سمجھایا نہیں۔ میں چوری کر کے آتا باپ مجھے تھپکی دیتا، میں غلط کام کر کے آتا باپ مجھے سنبھالا دیتا، کوئی بات نہیں، خیر میرے کوئی ڈر نہیں۔ اور یہ تو بات آپ نے سنی ہوئی ہے نا، پہلے بھی کہاوتوں میں سے ایک کہاوت، بیٹے نے پہلے دن انڈا چوری کیا، پھر ککڑی چوری کی، پھر وہ بڑھتا بڑھتا ایک وقت جب پولیس والوں نے پکڑ لیا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے نہ مارو، میری ماں کو مارو۔ اس نے کہا کیوں؟ ماں کو کیوں ماریں؟ پہلے دن جب میں انڈا چرا کے لایا تھا مجھے 2 تھپڑ مار کے منع کرتی کہ ایسا نہیں کرنا، تو میرے اندر جرت کہاں سے پیدا ہوتی؟ یہ برائیاں ہماری اولاد کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں وہ از خود نہیں پیدا ہوتی، ہم لوگ پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی اولاد کو برائی کی اجازت دیتے ہیں، ان کے راستے برائی کے روکتے نہیں ہیں، اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، دین کی توجہ اور تعلیم نہیں ہم لوگ دیتے، پھر بیٹے بھی نافرمان، بیٹیاں بھی نافرمان، پھر معاشرے کے اندر فتنہ، بگاڑ، ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، پیار سے اسلام نے منع نہیں کیا، جتنا پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ کو ہر روز اٹھاتے، چومتے، دعائیں مانگتے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر جب چلی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا حضور پاک کے گھر میں تشریف لاتی تو حضور اپنے مسند پر بیٹھے ہوتے، آپ کھڑے ہو جاتے، حالانکہ نبوت کے تاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبوت کا تاج پہن پر عظیم تخت نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بیٹی آتی وہ آپ کھڑے ہو جاتے، آپ ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے فاطمہ الزہرا کے، ماتھے کو بوسہ دیتے، سر پہ بوسہ دیتے اور پیار کرتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔